مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کو ابن حبان نے اور حاکم نے صحت کے ساتھ نقل کیا ہے. کہتے ہیں کہ ان ام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رأت خین وضعته نورا اضاءت لها قصور الشام بصرہ. حضرت سید عالم الاسلام کی والدہ کہتی ہیں کہ میرے پیٹ سے جب نور نکلا، سرکار کی ولادت کے وقت نور برآمد ہوا، کہتے ہیں کہ اس وقت میرے پیٹ سے نور برآمد ہوا، لیکن اس نور نے کیا کیا؟ شہر بصرہ کے محلات مجھے نظر آنے لگے. حاکم نے بھی اس کو صحت کے ساتھ نقل کیا ہے، ابن حبان نے بھی. جناب سیدہ فرماتی ہیں میرے پیٹ سے نور برآمد ہوا، لیکن نور کا برآمد ہونا اور چیز ہے، شہر بصرہ کے محلات نظر آنا اور بات ہے. آج مکہ شریف میں جا کر آپ دیکھیں، جس جگہ سرکار کی ولادت ہوئی کعبہ شریف کا شمال مشرقی کونا ہے، اس سے کافی بلندی پر ایک ریئر قسم کی روڈ جاتی ہے مکہ شریف میں، چھوٹی سی روڈ ہے، اس کے کنارے پر پرائمری سکول ہے. پرائمری سکول کے ایک فرنٹ حصے پر ایک کمرہ ہے جو سرکار کی ولادت کا ہے. ذرا دشمنان دین کا کردار بھی دیکھیے، ان مقامات مقدسہ کو جو اولیاء اللہ کا مرجع عقیدت ہے اس کو جناب وہاں ٹوائلٹ بھی بنائے ہوئے ہیں، طالب علموں کی کلاسیں جوتوں سمیت ہوتی ہیں، بچے شرارتیں بھی کرتے ہیں، بے ادبی بھی ہوتی ہے. اس جگہ آج آپ دوپہر کی دھوپ میں کھڑے ہو کر تیز سے تیز نظر والے کو کہیں دیکھ کوئی ملک نظر آتا ہے؟ اگر چاروں طرف پہاڑ ہیں اور کوئی دوسرا ملک وہاں سے نظر نہیں آتا، اس جگہ کھڑے ہو کر جہاں آج دوپہر کی دھوپ میں کوئی دوسرا ملک نظر نہیں آتا اور پہاڑوں کی وجہ سے نظر نہیں آتا، تو پہاڑوں میں سے شہر بصرہ کے محلات، شہر بصرہ کا ذکر خاص طور پر اس لیے آیا کہ اس وقت رومن امپائر کی جو کالونی تھی اس کا جو وائس رائے تھا وہ وہاں بیٹھتا تھا. دمشق بعد میں بنا ہے، ہاں، اس لیے آدمی سوچتا ہے کہ چاہیے یہ تھا کہ دمشق کے شہر میں جو محلات وہ نظر آئے، شہر بصرہ کے کیوں نظر آئے؟ جیسا دلی کسی زمانے میں انگریز کی جو سینٹرل پلیس تھی وہاں ان کا وائس رائے بیٹھتا تھا، مگر جس وقت شہر بصرہ کے محلات نظر آئے اس پر یہ بات قابل غور ہے. جو آپ کی عدیہ سعیدیہ ہے، جو نبزی ہے، یہ سب کتابیں فلسفے کی یہ بتاتی کہ جو نگاہ کا سسٹم ہے اس کا ٹریول کرنے کا کیا طریقہ کار ہے. کہتے جناب حیدر قرار کی تحقیق ہے کہ یہ جو کالی پتلی ہے اس کے پیچھے ایک رطوبت ایک جھلی ہے، میمبرین ہے، اس کو رطوبت جلیدی حضرت حیدر قرار کہتے ہیں. پہلے جس وقت کو آدمی دیکھتا ہے نا تو وہ فوٹو جو یہاں ایک سوراخ سے نظر آتا ہے اس سے اندر جا کے وہ ریفلیکٹ ہوتا ہے، وہ الٹا جا کے پرنٹ ہوتا ہے، پھر جس وقت وہ ریفلیکٹ کرتی ہے سامنے والے پردے پر تو پھر وہ نظر آتا ہے. جو ابو الحسن مصری ہے اس نے پہلی مرتبہ پن ہول کیمرہ تیار کیا تھا اور اس کو پہلے کو نیگیٹو اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ پہلے الٹی تصویر بنتی ہے. اس کا ٹریول کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ اس کو کہتے ہیں فلسفے کی زبان میں اجسام سیکلیہ. یہاں سے لے کر جہاں تک دیکھنا چاہتے ہو، اگر راستے میں کوئی ایسی چیز ہو جو نگاہ کو روک سکتی ہے تو پھر نگاہ کہے گی دیوار کے پیچھے میں نہیں جانتی، میں نہیں دیکھ سکتی، اس لیے کہ میری ٹریول کا جو لانچر ہے وہ اجسام سیکلیہ ہے. اب اس قاعدے کے مطابق جو خاتون وہاں کھڑی ہے بیٹھی ہوئی ہے اس کو جو سامنے والے پہاڑ ہیں ان سے پار کس طرح نظر آئے، یہ مسئلہ حل طلب ہے. دور حاضر میں کالجوں میں اسکولوں میں یہ بحث چلتی ہے. نور کی 6 قسمیں ہیں جناب، ہاں، لائٹ کی 6 قسمیں ہیں. ان میں سے ایک قسم وہ بھی ہے کہ جو اس لانچر پر سفر وہ نہیں کرتی، ہڈیوں سے بھی گزر کے اندر کا فوٹو لے لیتی ہے. آپ کا ایکس رے جو ہے دل کا جب فوٹو لیتے ہو تو لائٹ کو تو دیوار سے ٹھوس چیز سے پار ہونے کی عادت نہیں نا، شیشہ وغیرہ ٹرانسپیرنٹ ہے لیکن ٹرانسپیرنٹ نہ ہو تو اس سے پار جانے کی عادت نہیں. تو ہڈیوں کے اندر جا کر جب وہ فوٹو لیتی ہے تو لائٹ کے لیے ممکن تو ہوا کہ پار ہو جائے، ممکن ہوا. اس جگہ سورج کی لائٹ اندر نہیں آ رہی نا، نہیں، لیکن جس وقت آپ لگاتے ہیں ایکس رے اس کی جو شعاع ہے
وہ سورج کے مقابلے میں تیز تسلیم ہوتی ہے، اس لیے اندر جا کے دل کا فوٹو لیتی ہے، نہیں تو سورج کی دھوپ اندر نہیں جاتی، وہ کیسے جائے؟ نور کی ایک قسم وہ ہے جس کا کام یہ ہے کہ اگر راستے میں پہاڑ آ جائیں تو ان کو ٹرانسپیرنٹ کر دیتی ہے، یعنی نگاہیں وار پار ہونے لگتی ہے۔ اگر نگاہ کی کمی ہے نا تو وہ اپنے لانچر پر وہ اسے سفر کراتا ہے، معلومات اور اس نور کے بارے میں تسلیم کیا جاتا ہے سب نوروں کی اصل وہ نور ہے، میرے مصطفیٰ کا نور سارے نوروں کی اصل ہے، اس لیے اس نے حضرت سیدہ مائی شفا کی نگاہوں کو سفر کرایا، سامنے والے پہاڑ کو ٹرانسپیرنٹ یعنی شیشے کی طرح صاف کر دیا، نگاہ پار ہونے لگی، اور جو دوری تھی اس نے اپنی قوت سے سکیڑ کے مائی صاحبہ کی نگاہ کو وہاں پہنچا دیا، حضرت سیدہ آمنہ کی نگاہ کو پہنچا دیا۔ اب وہ مسئلہ حل ہوا کہ نہ ہوا؟ ہو گیا کہ دیوار کے پیچھے کا کس طرح پتا چلا ان کو کہ اتنی دوری پر ان کی نگاہ پہنچ گئی؟ وہ سرکار کے نور کا کارنامہ تھا۔ اور آج آپ کو نہ صرف یہ ماننا ہوگا کہ وہ نور ہے، بلکہ یہ ماننا پڑے گا وہ سارے نوروں کی اصل ہے۔ يا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم